بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 159 159 نمبر بخاری شریف۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا دانا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے ہر اعضاء کو، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی مکمل وضو کیا جائے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خلوص نیت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گزشتہ اور آئندہ ہونے والے گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین، ہر مسلمان۔ حدیث نمبر 160 160 نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عربہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی باتوں کو جو شیئر کرنے کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، تو ان کو شیئر کرنا چاہیے، جس میں یہ بتایا کہ وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، پہلی حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، تو پہلی نماز سے لے کے اور دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں اس کے مطابق وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔